السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست محمد نوی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل انفو اسٹیشن۔ دوستوں، نمبر 10 پہ ہے مغربی سیاہ افریقی گینڈا۔ یہ افریقہ کے جنوب مشرقی خطے میں پایا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 3 سے 3.8 میٹر تک ہوتی ہے اور یہ 1.4 میٹر سے 1.7 میٹر تک اونچا ہوتا ہے۔ دوستوں، اس گینڈے کا وزن 800 کلو گرام سے لے کر 1300 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ اس کے بھی دوسرے گینڈوں کی طرح 2 سینگ ہوتے ہیں۔ ایک کی پیمائش آدھا میٹر سے 1.3 میٹر تک ہوتی ہے، جبکہ دوسرا 2 سینٹی میٹر سے 55 سینٹی میٹر تک لمبا ہوتا ہے۔ دوستوں، دوسرے گینڈوں کی طرح ان کی خوراک بھی پتے دار جھاڑیاں اور ٹہنیاں ہیں۔ دوستوں، کچھ لوگوں کے مطابق ان کے سینگوں میں مخصوص بیماریوں کے علاج کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، مگر سائنسی اعتبار سے اس بات میں کوئی حقیقت نہیں پائی جاتی اور یہ باتیں بے بنیاد ہیں۔ دوستوں، 1930 میں ناپید ہو جانے والے جانوروں کی ریسکیو کے لیے ایک مہم چلائی گئی، لیکن مہم چلانے کے باوجود بھی ان کی تعداد میں مزید کمی آتی چلی گئی۔ آخری بار مغربی سیاہ گینڈے کو 2006 میں کیمرون میں دیکھا گیا اور 2011 میں اسے باضابطہ طور پر ناپید جانوروں میں شامل کر دیا گیا۔ دوستوں، آج کے کاؤنٹ ڈاؤن میں نمبر 9 پر ہے بائیجی وائٹ ڈالفن، جسے چینی عرف عام میں دریائی ڈالفن بھی کہتے ہیں۔ دوستوں، یہ صرف چین کے دریائے یانگسی میں ہی پائی جاتی ہے۔ اس کا شمار دودھ پلانے والے جانوروں میں ہوتا ہے۔ اس کا وزن 1 ٹن کے برابر اور یہ 8 فٹ تک لمبی ہو سکتی ہے۔ ان کی بینائی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے راستے کو تلاش کرنے کے لیے اور شکار کے لیے ایکو لوکیشن کا استعمال کرتی ہیں، جو کہ قدرتی طور پر ان کے دماغ میں موجود ہوتا ہے۔ 1950 سے ان کی تعداد میں یکسر کمی آئی ہے، جس کی وجہ چین میں بڑھتی ہوئی صنعت کاری کے نتیجے میں ویسٹیج کا دریاؤں اور سمندروں کی نظر کا ہونا ہے۔ باضابطہ طور پر کوئی ریکارڈ موجود نہیں کہ اس کو آخری بار کب دیکھا گیا۔ دوستوں، 2002 کے بعد کسی نے بھی اس سفید رنگ کی ڈالفن کو دریائی یانگسی میں نہیں دیکھا۔ دوستوں، آج کی لسٹ میں 8ویں نمبر پر ہے پیرینین آئی بیکس۔ دوستوں، یہ 60 سینٹی میٹر سے 76 سینٹی میٹر تک بڑھ سکتا ہے اور اس کا وزن 24 سے 80 کلو گرام کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کی خوراک میں گھاس پھوس اور جڑی بوٹیاں شامل ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی تعداد تاریخی اعتبار سے 50,000 کے قریب ہے، لیکن دوستوں 1900 کی دہائی کے اوائل تک اس کی تعداد 100 سے بھی کم رہ چکی تھی۔ دوستوں، سائنسدانوں کے مطابق ان کے ناپید ہونے کی وجوہات میں خوراک کے لیے ان کا بے جا شکار اور دوسرے جانوروں سے ان کے مقابلہ کرنے کی عدم صلاحیت شامل ہے۔ دوستوں، آخری پیرینین آئی بیکس کو سن 2000 میں شمالی اسپین میں درخت سے گر کر ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ دوستوں، آج کی لسٹ میں نمبر 7 پر ہے پیسنجر پجن، یعنی کہ مسافر کبوتر، جسے جنگلی کبوتر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، یہ 20ویں صدی کے اوائل سے ہی معدوم ہو گیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق جب یورپین شمالی امریکہ پہنچے تو مسافر کبوتر 3 سے 5 ارب کے درمیان امریکہ میں آباد تھے، لیکن ان کی آباد کاری سے بڑے پیمانے پر جنگلات کی کٹائی ہوئی، جس کے نتیجے میں ان کے گھر تباہ ہو گئے اور ان پرندوں کی آبادی میں کمی واقع ہوئی۔ دوستوں، 19ویں صدی میں کبوتر کے گوشت کو غریبوں کے لیے ایک سستے کھانے کے طور پر کمرشل بنایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر شکار کیا گیا تھا۔ دوستوں، سن 1914 میں آخری پیسنجر پجن ایک قید میں مارا گیا۔ دوستوں، نمبر 6 پر ہے تسمانین ٹائیگر۔ اس کا تعلق آسٹریلیا کے علاقہ تسمانیہ اور نیو گنی سے ہے۔ تسمانین ٹائیگر ایک گوشت خور جانور ہے، حالانکہ اس کا تعلق شیروں سے بالکل نہیں ہے۔ اس کی شکل و صورت کتوں کی طرح ہے اور اس کا قد ایک درمیانے درجے یا بڑے سائز کے کتے کے برابر ہوتا ہے۔ دوستوں، اس کا وزن 30 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔
اور اس کی لمبائی 2 میٹر تک ہوتی ہے۔ دوستو اس کے جسم پر کالی دھاریوں کی موجودگی کی وجہ سے اس کی مشابہت ٹائیگر سے ہوتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی معدومیت کی وجہ اس کا بڑے پیمانے پر کیا جانے والا شکار اور ان کے علاقوں میں انسانی تجاوزات اور کتوں کا آنا اور ان کی بیماریوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دوستو آخری جنگلی تسمانین ٹائیگر کو 1910 اور 1920 کے درمیان مارا گیا۔ دوستو نمبر 5 پر ہے ٹیلر سی کاؤ۔ دوستو اس کا نام جارج ٹیلر سے منسوب کیا جاتا ہے، ایک ماہر فطرت جس نے 1741 میں اس مخلوق کو دریافت کیا تھا۔ تو ٹیلر سی کاؤ بڑے سائز کا جڑی بوٹیاں کھانے والا جانور ہے۔ دوستو یہ 8 میٹر سے 9 میٹر تک بڑا ہو سکتا ہے اور اس کا وزن 8 سے 10 ٹن تک ہو سکتا ہے۔ دوستو ان کا آبائی علاقہ الاسکا اور کمانڈر آئس لینڈ کے گرد و نواح میں ہے۔ دوستو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اپنا زیادہ تر وقت کھانے میں گزارتا تھا۔ اس کے ناپید ہونے کی ایک بڑی وجہ اس کا بے تحاشا شکار ہے۔ یورپینز کو پتہ لگنے کے بعد 27 سال کے اندر اس کا اتنا شکار کیا گیا کہ یہ ناپید ہو گئی۔ دوستو نمبر 4 پر ہے دی گریٹ آک۔ شمالی اوقیانوس اور جنوب میں شمالی اسپین ان کا مسکن تھا۔ دوستو یہ ایک مضبوط تیراک تھا۔ اس کی اوسط اونچائی 75 سینٹی میٹر سے 85 سینٹی میٹر تک تھی اور اس کا اوسط وزن 5 کلو کے برابر تھا۔ دوستو آکس کی آخری کالونی ایلڈی کے جزیرے میں رہتی تھی اور دوستو 1835 تک یہ ناپید ہو چکے تھے۔ دوستو ان پرندوں میں سے ایک آخری پرندے کو ان 3 لوگوں نے ہلاک کر دیا جنہوں نے اسے 1844 میں اسکاٹ لینڈ کے سینٹ کلاڈا پر پکڑا تھا۔ دوستو آج کی لسٹ میں نمبر 3 پر ہے ڈوڈو۔ دوستو 1 میٹر تک لمبا اور 10 سے 18 کلو گرام تک وزنی یہ اڑان بھرنے سے قاصر پرندہ بطخ سے مشابہ ہے۔ دوستو اس کی موجودگی کی تصدیق 17ویں صدی سے موجود مختلف عکاسیوں اور تحریروں سے ثابت ہے۔ دوستو خیال کیا جاتا ہے بیجوں، جڑی بوٹیوں اور گرے ہوئے پھلوں کی وافر مقدار میسر ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی اڑان بھرنے کی صلاحیت کو کھو دیا تھا۔ دوستو ڈچ ملاحوں نے سب سے پہلے 1598 میں ڈوڈو کا تذکرہ ریکارڈ کرایا تھا۔ دوستو ملاحوں کے بیجا شکار اور ان کے جانوروں کے بیجا شکار کی وجہ سے یہ ناپید ہو گئے۔ دوستو ڈوڈو کو آخری دفعہ دیکھے جانے کی شہادت 1662 میں ملی تھی۔ دوستو آج کی لسٹ میں نمبر 2 پہ ہے وولی میمتھ۔ یہ ایک بہت بڑا دودھ پلانے والا جانور تھا۔ اس کا تعلق آج کے ہاتھی سے ہے۔ ان کے آباء و اجداد تقریباً 3.5 لاکھ سال پہلے افریقہ سے ہجرت کر کے شمالی یوریشیا اور شمالی امریکہ میں پھیل گئے تھے۔ اس مخلوق کی لمبائی 4 میٹر سے زیادہ ہو سکتی ہے اور ان کا وزن 6 ٹن سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ ان کا جسم اونی کھال سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا۔ دوستو یہ وولی میمتھ 10,000 سال قبل انسانوں کے ذریعے کیے جانے والے بیجا شکار اور موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر صفحہ ہستی سے غائب ہو گئے۔ دوستو خیال کیا جاتا ہے کہ آرکٹک اوقیانوس کے رینگل جزیرے سے 1700 BC کے آس پاس یہ ختم ہو چکے تھے۔ دوستو آج کی لسٹ میں نمبر 1 پر ہے سیبر ٹوتھ کیٹ۔ ان کو سیبر ٹوتھ ٹائیگرز اور سیبر ٹوتھ لائنز بھی کہا جاتا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 55 ملین سال پہلے تک موجود تھی۔ یہ ایک گوشت خور جانور تھا جیسے کہ عمومی بلیوں کی نسل میں ہوتے ہیں۔ ان کے 2 لمبے لمبے بڑے دانت تھے جن کی لمبائی 50 سینٹی میٹر تک ہو سکتی۔ ان کے دانتوں کی مشابہت ریچھ کے دانتوں کی جیسی ہے۔ یہ اپنے جبڑے کو 120 ڈگری تک کھول سکتے تھے جو کہ آج کے شیر سے 2 گنا زیادہ ہے۔
इनके नापैद होने की एक बड़ी वजह उन जानवरों का नापैद हो जाना है जिनका ये शिकार किया करते थे, और दूसरी बड़ी वजह इंसानों के साथ लड़ाई भी है। इनको मैमथ्स का बड़ा शिकारी माना जाता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद नवीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।